دوستو آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اٹلی میں مجھے جاب کیسے ملی اور دین ہاؤ آئی اپلائیڈ فار مائی ویزا اینڈ دین ہاؤ آئی ورکڈ ان اٹلی. سو اٹلی کا ماحول کیسا ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ سب کچھ ایک ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن آج میں صرف یہ شیئر کروں گا کہ اٹلی میں نے جاب کیسے ڈھونڈ لی اور کیسے ایک پروفیسر کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا. تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں ملیشیا میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا، اور ادھر میری کوشش تھی کہ ملیشیا میں یہ کنٹریکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں کسی یورپین یا نارتھ امریکن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انہی ممالک میں کہیں موو ہو جاؤں. دیٹ واز مائی ٹارگیٹ. تو اس لیے میں بہت سے پلیٹ فارمز کو سرچ کرتا رہا کہ ویئر آئی کین فائنڈ مائی جاب. لیکن زیادہ تر پھر میں نے فوکس کیا لنکڈ ان پہ، کیونکہ لنکڈ ان پہ بہت سارے جابس آ جاتے ہیں. اور وہاں سے ایک دن میں اسی طرح ایک پروفیسر کے پوسٹ کو پڑھ رہا تھا کہ ہی واز looking for someone to work in his lab in research group as a postdoctoral research fellow. تو میں نے لنکڈ پہ بھی اس پروفیسر کو کنٹیکٹ نہیں کیا، اور میں نے ادھر اس کو ایز سچ کوئی میسیج بھی ڈراپ نہیں کیا، بلکہ میں لنکڈ ان سے اس پروفیسر کے پروفائل پہ چلا گیا، اور یہاں سے یہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ کس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور اس کے ریسرچ گروپ کا نام کیا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل مجھے لنکڈ ان کے اس کے پروفائل سے ملی. پھر میں اس کے یونیورسٹی پروفائل میں چلا گیا. اس میں نے اس کے ریسرچ فیلڈ کے بارے میں پڑھا، اس کے ریسرچ پبلیکیشنز کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس میں کام کر رہے ہیں. اور جب میں ان ساری چیزوں کے متعلق کلیئر ہو گیا تو پھر میں نے وہاں اس کا ای میل ایڈریس پک کیا اس کے یونیورسٹی پروفائل سے، اور اسے ای میل ڈراپ کی، اور ساتھ میں نے اپنی سی وی بھی اٹیچ کر دی. تو تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد ہی اس نے مجھے ای میل ڈراپ کی، اور اس نے مجھے پوچھا کہ کب آپ اویلیبل ہو کہ ہم ایک انیشیل انٹرویو کنڈکٹ کر لیں. بٹ ہی کلیئرلی مینشنڈ می دیٹ دس از ناٹ این انٹرویو فار ریکروٹمنٹ، دس از جسٹ این انفارمل انٹرویو ٹو نو ایچ ادر. میں نے سوچا دیٹس اوکے. تو ہم ایک ٹائم سلاٹ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر انٹرویو پہ چلے گئے. تو انٹرویو انفارمل تھی، وہ بھی پوچھ رہی تھی، اور ایون میں خود بھی پوچھ رہا تھا، کیونکہ میرے بھی بہت سارے سوالات تھے جو میں اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مجھے جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس نے ساتھ میں ایک اور پروفیسر کو بھی انوائٹ کیا. تو سب سے پہلے اس نے مجھے یہی پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ ہم اس ٹاپک پہ یا اس فیلڈ میں ایک پوسٹ ڈاکٹورل فیلو کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ نو کہ آپ کے ایکسپرٹیز کیا ہے. تو اس انفارمل انٹرویو کے بعد پھر اس نے کہا کہ اوکے لیٹ می تھنک اینڈ دین آئی ول کانٹیکٹ یو اگین. سو دیٹ واز اور انفارمل انٹرویو. تو اس انفارمل انٹرویو کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے ایک لنک بھیج دی اور مجھے کہا کہ اپنے جتنے بھی ڈگریز ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، اور یور سی وی ہے، ایبسٹریکٹ آف یور پی ایچ ڈی، یہ سب اس پروفائل پہ اپلوڈ کر لو. میں نے کہا دیٹس اوکے. تو میں نے سب کچھ ادھر اپلوڈ کیا. دین آفٹر کپل آف منتھ دیر واز نتھنگ. پھر ون ڈے اس نے مجھے ای میل کی کہ پوسٹ ایک ہے اور ہم نے 2 بندوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے جس میں سے ایک آپ ہو، سو یو ول گو فار دا فائنل انٹرویو. تو اس میں میں فائنل انٹرویو کے لیے چلا گیا، اور ایک میکسیکن تھے، میکسیکو سے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، وہ بھی ساتھ انٹرویو. ہم دونوں کمپٹیٹر تھے اینڈ دیر واز اونلی 1 سیٹ. تو انٹرویو میں اپیئر ہونے کے بعد جب رزلٹ آیا، نیکسٹ ڈے رزلٹ واز اناؤنسڈ. اٹلی کے سلیکشن پروسیس سے اگر کوئی ہو کے گزرے ہیں تو اس میں دیٹ از ویری گڈ بٹ ویری کمپٹیٹیو پروسیس. سب سے پہلے وہ آپ کے ایکیڈمک مارکس لگاتے ہیں. تو ٹوٹل ایکیڈمک مارکس 60 تھے، اور 60 مارکس میں سے مجھے ملے تھے 49. اور جو میکسیکن تھے اس کو 60 میں سے 52 مارکس ملے تھے. اور وہ سب کچھ شیئر بھی کرتے ہیں، سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جتنے بھی اپلیکنٹس ہوتے ہیں سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں کتنے مارکس ملے، یہاں کتنے مارکس ملے، یہاں کتنے مارکس ملے. تو انٹرویو پہ جب چلے گئے تو انٹرویو کے 40 مارکس تھے. تو 40 مارکس میں مجھے پینل نے 35 مارکس دیے، اور اس میکسیکن کو پینل نے انٹرویو میں 22 مارکس دیے. اور 22 مارکس کیوں دیے؟ وہ اس لیے دیے کہ وہ جو میکسیکن تھا
So he was not very good in English. Although he was good, his work was very good, how much I understand from the presentation slides. But his English was not very good and he was unable to present his case in a very good way. اس لیے مجھے زیادہ مارکس ملے، اسی دوسری حساب سے مارکس ملے. تو چونکہ میرٹ میں سب سے ٹاپ پہ تھا، مجھے ٹوٹل 35 and 49 مجھے 84 مارکس ملے تھے آؤٹ آف 100. سو دے آفرڈ می دا پوزیشن، اور اس طرح مجھے اٹلی میں جاب ملی. اور پھر پروفیسر نے مجھے کہا کہ دس ریسرچ پروجیکٹ از فار 5 year، میرے پاس جو فنڈنگ ہے دیٹس فار 5 year، لیکن یور ویزا ول بی فار ون year اینڈ دیٹ ول بی رینیوڈ ایوری ایئر. سو ڈونٹ وری اباؤٹ یور ویزا، آئی ول رینیو اٹ آن automatically, it will be renewed. So don't worry about funding and all these things. So this was about how I found a job in Italy. لیکن اس میں جو ادر سرچرز ہیں، جو لوگ یورپ میں جاب کے لیے سرچ کر رہے ہیں، تو اس بیسڈ آن مائی اون ایکسپیرینس، چونکہ میں انگلینڈ سے ماسٹر کیا ہے، میں نے چائنا سے PhD کی، ملیشیا سے پوسٹ ڈاک کیا ہے، تو بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس اٹلی سے اندر پوسٹ ڈاک، اس میں یہی کہوں گا کہ چائنا اور ملیشیا میں ریکروٹمنٹ پروسیس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ ایک پروفیسر کو کانٹیکٹ کر دیتے ہو، if he agrees or she agrees, so then you've been selected and go ahead for the visa process and when you receive your documents. لیکن اٹلی میں اس طرح نہیں ہے، اسپیشلی یورپین کنٹریز میں. یورپین کنٹریز میں فار ایگزامپل کسی نے اگر کسی پروفیسر کو کوئی بندہ چاہیے کام کے لیے، دیٹ اسٹارٹ ورکنگ فرام 1 December 2027، جو کہ 1 دسمبر 2027 سے اس کو اگر ایک بندہ چاہیے، تو وہ سپتمبر 2026 سے اس جاب کو ایڈورٹائز کریں گے. دس ہول 1 year will keep going in short listing and in processing and interviews and all these things. So this is the way. So what I'm trying to say is کہ یورپ میں اگر آپ لوگوں نے جاب ڈھونڈنی ہو تو کم از کم 1 یا 2 یا 3 months نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے کم از کم 6 months to 1 year ٹائم رکھیں. So hopefully that will be very good for you people. And I will share my experience such as how to find job, how to contact a professor, how I won my Commonwealth scholarship for master from England, how I won my Chinese government scholarship for PhD, and how I found a postdoctoral position in Malaysia. So I will share about all these things based on my own experience with the viewers, and hopefully this will help the youngers, friends, junior and senior. So good luck and see you again.